الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے جہت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے اور اللہ کے اوپر کوئی شے بھی واجب نہیں ہے۔ جو معتزلہ کا عقیدہ تھا اصلح للعباد والا، تو ہم نے اس کا رد پچھلے درس میں پڑھ لیا تھا۔ اب اسی کی ایک اور فرع ہے، یعنی اسی مسئلے اسی اختلاف کی بنیاد پر ایک اور اختلاف آگے پیدا ہوتا ہے، جو اس بات میں ہے کہ کیا حسن و قبح عقلی ہیں یا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ میں تفصیل سے ابھی آج اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ حسن و قبح یعنی کسی فعل کا اچھا ہونا اور کسی فعل کا برا ہونا، اس کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ جب بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی فعل اچھا ہے یا کوئی بھی فعل برا ہے، تو یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے جو دو معنی ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس اعتبار سے، یعنی پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ دونوں چیزیں عقلی ہیں، یعنی عقل ان کا ادراک کر لیتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مسئلۃ لا نزاع بین العقلاء فی استقلال العقل بادراک الحسن والقبح بمعنی صفت الکمال و صفت النقص کالعلم والجہل ورد شرع ام لا، کہ کسی بھی عقلاء کا، چاہے وہ اشاعرہ ہوں، ماتریدیہ ہوں یا معتزلہ ہوں، ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسن و قبح کے ادراک میں عقل مستقل ہے، یعنی کسی بات کا اچھا ہونا یا کسی بات کا برا ہونا محض عقل جان لیتی ہے۔ اس معنی میں کہ جو صفت کمال ہے اور صفت نقص ہیں وہ عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے۔ صفت کمال سے مراد وہ صفت ہے کہ جس کے ساتھ یہ صفت متصف ہو جائے تو وہ اس کی شان کو بلند کر دیتی ہے، اور صفت نقص سے مراد ہر وہ صفت ہے کہ جس کے ساتھ وہ متصف ہو جائے اس کی شان کو گھٹا دیتی ہے۔ تو اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کا معاملہ تھا وہ عقل کے ذریعے ہی جانا گیا تھا، شریعت کا ورود ہو یا نہ ہو، اس سے ہٹ کر بھی ہم نے اللہ کی بہت سی صفات وہ دیکھیں کہ جن کو ہم نے عقل کے ذریعے ثابت کیا، اور وہ عقل کے ذریعے جو ثبوت تھا وہ اسی اعتبار سے تھا کہ یہ عقلاً صفت کمال ہے یا یہ عقلاً صفت نقص ہے۔ تو اگر صفت کمال ہے تو اللہ کی ذات اس کے ساتھ متصف ہے، اور اگر صفت نقص ہے تو اللہ کی ذات کا اس سے تنزیہ ہونا لازم ہے۔ تو یہ جتنی بھی بحث تھی وہ تو عقل کے اعتبار سے ہی تھی۔ تو اس لیے حسن اور قبح اس معنی میں کہ یہ صفت کمال ہے تو حسن ہے، اور اگر یہ صفت نقص ہے تو وہ قبح ہے، برائی ہے اس کے اندر۔ تو اس کے عقل کے ادراک ہونے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ورنہ تو جتنی بھی الہیات کی بحثیں آتی ہیں صفات کی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو جیسا کہ علم ہے کہ اللہ اس کے ساتھ متصف ہے، یہ صفت کمال میں سے ہے، اور جہل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کیونکہ یہ صفت نقص میں سے ہے۔ ایسے ہی عدل اور ظلم کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ متصف ہے اور جہل سے اور ظلم سے پاک ہے کیونکہ وہ صفت نقص میں سے ہے۔
تو اب اس پہ چاہے شریعت وارد ہو یا نہ ہو، تو محض عقل کے ذریعے ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ وقضا بیمانہ ملائمت الغرضی وعدمیہ، اسی طرح عقل کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی فعل کسی کی غرض کے مطابق ہے یا غرض کے مطابق نہیں ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ قتل زید بالنسبت الی اعدائہ و احبائہ، کہ جیسے زید کا قتل تو اس کے دشمنوں کے اعتبار سے تو یہ فعل بہت اچھا ہے، ان کو خوشی ملی اس سے، لیکن جو اس کے احبا ہیں ان کے اعتبار سے یہ فعل قبیح ہے کہ ان کو اذیت پہنچی، اس سے الم پہنچا، اس سے ان کے عزیز کو مار دیا گیا۔ تو کسی کی غرض اس کے موافق تھی تو اس کے لیے اچھا ہو گیا، اور جو اس کی غرض کے مخالف ہوا تو وہ قبیح ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر اس کی تعبیر کی طبیعت کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، کہ جو طبیعت کے موافق ہے وہ حسن ہے اور جو طبیعت کے موافق ہے وہ برا ہے۔ جیسے کڑوی چیز بری ہے اور ذائقے والی چیز اچھی ہے، تو انسان کی طبیعت ذائقے والی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت کے موافق ہے تو حسن ہے، اور جو بدمزہ ہے، کڑوی ہے، انسان کی طبیعت اس سے دور بھاگتی ہے تو وہ اس کے اعتبار سے وہ قبیح ہے۔ تو عقل نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیا چیز اچھی ہے یا بری ہے، لیکن غرض کے مقابلے میں، یہ طبیعت کے مقابلے میں غرض عام ہے، کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو غرض کے موافق کبھی طبیعت ہوتی ہے اور کبھی طبیعت نہیں بھی ہوتی۔ جیسے دوا کڑوی ہے، اگرچہ طبیعت کے مخالف ہے لیکن غرض کے موافق ہے تاکہ اس کی بیماری دور ہو سکے، تو اس اعتبار سے دوا کھانا اگرچہ کڑوی ہو وہ حسن ہے، کبھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ماتن نے یہاں پر جو یہ ملائمت کا لفظ استعمال کیا یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلہ، جو غرض کا لفظ استعمال کیا وہ زیادہ بہتر ہے بمقابلہ طبیعت کے، ٹھیک۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ حسن و قبح ان دو معنی میں اگر آتا ہے تو یہ تو عقلی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، یعنی عقل ہی اس میں حکم لگاتی ہے ان دو معنی کے اعتبار سے۔ اصل جو اختلافی بحث ہے وہ اس معنی میں ہے کہ کیا کوئی بھی مکلف کا جو فعل ہے یا مکلف کا جو فعل کا ترک ہے، اس اعتبار سے اس کو کرنے پر استحقاق مداح یا استحقاق ثواب، یا اس کے کرنے پر استحقاق مذمت ہے اور استحقاق عقاب ہے، یعنی کوئی بھی فعل ہم کریں گے تو کیا اس کی بنیاد پر ہمیں ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ عقل اس چیز کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ عمل ہماری آخرت کے لیے، ہمارے انجام کے لیے اچھا ہے یا ہمارے انجام کے لیے یہ برا ہے۔ کیا عقل اس چیز کا فیصلہ محض اپنی بنیاد پر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ ہے اختلاف کی جگہ، کہ اگر شریعت وارد نہ ہو تو کیا محض عقل کے ذریعے ہم کسی فعل پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے وہ آخرت میں ہمارے لیے باعث ثواب ہوگا، اور کسی فعل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کرنا ہمارے آخرت کے لیے باعث عقاب ہوگا؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي حُسْنِ الْفِعْلِ وَقُبْحِهِ بِمَعنَى اسْتِحْقَاقِ الْمَدْحِ وَالثَّوَابِ وَالذَّمِّ وَالْعِقَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ عَقْلِيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ۔ تو اس حسن و قبح میں اختلاف ہے اس معنی کے اندر کہ کسی فعل کے کرنے پر استحقاق مدح یعنی دنیا میں، اور استحقاق ثواب یعنی آخرت میں، کہ دنیا میں تعریف ہو اس کام کے کرنے پر اور آخرت میں ثواب ملے، یا اس کے کرنے پر
مذمت ہو، لوگ بھی برا کہیں، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے عقاب بھی ہو۔ تو یہ چیز کیا عقل اس کا فیصلہ کر سکتی ہے یا شریعت اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون سی چیز پر ثواب ملے گا، کون سی چیز پر عقاب ہوگا؟ یہ شریعت پر موقوف ہے یا عقل اس کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو اس میں 3 قول ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک معتزلہ کا، دوسرا احناف کا، ماتریدیہ کا، اور تیسرا اشاعرہ کا۔ اور احناف میں بھی 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک ائمہ بخارا ہیں اور ایک ائمہ سمرقند ہیں۔ جو ائمہ سمرقند ہیں وہ وہی ماتریدیہ ہیں۔ تو لیکن جو ائمہ بخارا ہیں وہ ایک معاملے میں تو اشاعرہ کی موافقت کرتے ہیں اور ایک معاملے میں اشاعرہ سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ان کو الگ گن لیا جائے تو 4 قول ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ایک معتزلہ کا، ایک ائمہ سمرقند کا احناف میں سے، دوسرے ائمہ بخارا کا احناف میں سے، اور چوتھے جو ہے وہ اشاعرہ کا۔ ٹھیک ہے، تو اب اشاعرہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں فقالت المعتزلۃ عقلی، کہ یہ جو حسن و قب ہے کہ اس کے کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا یا عقاب ملے گا، یہ ایک عقلی چیز ہے، عقل اس کے ادراک میں مستقل ہے اور عقل اس پر حکم لگانے میں جزم کر دیتی ہے، چاہے شریعت وارد ہو یا نہ ہو، عقل بتا دے گی کہ یہ کام باعث عقاب ہے یا باعث ثواب ہے۔ بناءً علی ان للفعل فی نفسہ حسنا وقبحا ذاتیین ای یقتضیہما ذات الفعل کما ذهب الیہ قدماؤہم او صفتا فیہ توجبہما لہو کما ذهب الیہ الجبائی۔ تو ان کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ فعل کے لیے فی نفسہ حسن اور قب موجود ہے، یعنی وہ فعل جو ہے وہ فی نفسہ ہی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھا ہے تو باعث ثواب ہوگا، اور برا ہے تو وہ باعث عقاب ہوگا۔ اب اس میں بھی پھر ان معتزلہ کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو حسن و قب ہے یہ ازرو ذات کے ہے، یعنی اس فعل کی ذات ہی اس حسن یا قب کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ جو ذاتی یعنی ہے یہ منسوب ہے تمیز کے طور پر، کہ فعل کے لیے فی نفسہ ہی حسن اور قب ہے من حیث ذاتی، ذات کے اعتبار سے، اور آگے جو صفتاً آ رہا ہے وہ بھی اسی پر عطف ہے۔ یہ متن کے اندر اس کو رفع لگا دیا انہوں نے، تو یہ منصوب ہے اور تمیز کے طور پر ہی منصوب ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ ذاتی عین پہ پڑ رہا ہے۔ تو ان کے متقدمین نے تو یہ کہا کہ یہ جو فعل میں حسن و قب ہے تو اس فعل کی ذات کے تقاضے سے یہ حسن و قب ہے، وہ ذات ہی مقتضی ہے اس حسن و قب کی، جیسا کہ اس کی طرف ان کے قدماء گئے ہیں۔ اور جو ان کا ابو جبائی ہے اس کا قول اس میں یہ تھا کہ یہ ازرو صفت کے حسن و قب اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اس فعل کے اندر ایک صفت ہے اور وہ صفت اس حسن و قب کا تقاضا کرتی ہے۔ پیچھے والے قول میں ذات تقاضا کر رہی تھی، اور یہ جو ابو جبائی نے کہا کہ اس فعل کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو صفت اس حسن و قب کا تقاضا کرتی ہے۔ تو مقتضی پہلے قول کے مطابق ذات ہے اور اس دوسرے قول کے مطابق صفت ہے، تو اس لیے او صفت نہیں ہے، جیسا کہ اس کی طرف ابو جبائی گیا ہے۔
جو معتزلہ کا بڑا اس کا پیچھے ذکر آ چکا ہے۔ تو فمتا ادرک العقل حسن فعل جزم بالثواب ومتا ادرک قبح فعل جزم بالعقاب۔ تو جب عقل کسی فعل کے حسن کو جان لے کہ یہ فعل اچھا ہے تو وہ اس پہ جزم کرے گی کہ اس کے کرنے والے کو اس پر ثواب ملے گا، اور جب وہ کسی فعل کی قبح برائی کا ادراک کر لے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ فعل برا ہے، تو اب عقل اس پر یہ جزم کرے گی کہ اس کے کرنے والے کو عقاب ہوگا، کیونکہ ان کا جو نظریہ پیچھے بھی پڑھا ہم نے کہ اللہ پر عاصی کو عذاب دینا اور مطیع کو ثواب دینا یہ واجب ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو برا کام کرے گا اس کو گناہ ملے گا، عقاب ہوگا، اگرچہ شریعت وارد ہو یا نہ ہو، بس عقل نے سمجھ لیا، اس کو اس کا حسن و قبح کا ادراک ہو گیا تو وہ حاکم ہو جائے گی، حکم لگا دے گی، جزم کر لے گی کہ یہ اس کے تقاضے کے مطابق حسن ہے تو ثواب ہوگا، قبح ہے تو عقاب ہوگا۔ وَأَطْلَقُ الْقَوْلَ بِعَدْمِ تَوَقُّفِ حُکْمِ الْعَقْلِ بِذَلِكَ عَلَى وُرُودِ الشَّرْعِ، اور انہوں نے اطلاق کر دیا، مطلقاً یہ قول کیا کہ یہ حکم عقلی جو ہے حسن اور قبح کے لگانے پر یا عقاب اور ثواب کے لگانے پر، یہ شریعت کے ورود پر موقوف نہیں ہے۔ ہر وہ حکم کہ عقل جس کا ادراک کر لے گی تو اس پر وہ جزم کرے گی، چاہے شریعت اس پہ وارد ہو یا نہ ہو۔ تو ان کے نزدیک جو عقل ہے وہ ماموریت اور ممنوعیت کا شرعی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ جو حسن ہے تو شریعت کی طرف سے اس کے کرنے کا حکم آئے گا، اور جو قبح ہے اس کی ممانعت کا شریعت کی طرف سے حکم آئے گا۔ تو گویا عقل اصل ہو گئی اور شریعت اس کے تابع ہو گئی، کہ اصل حکم تو عقل نے لگایا اور شریعت اب اس عقل کے حکم کے مطابق آ رہی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے یہ اللہ پر حکم لگایا تھا کہ اصلاح کرنا اللہ پر واجب ہے، جو بندے کے لیے مناسب ہے اس کے حال کے مطابق وہی اللہ پر کرنا انہوں نے واجب کیا تھا، اور اس کا عکس نہیں اللہ کر سکتا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو ان کے نزدیک جو عقل ہے وہ ہے مثبت، وہ حکم کو ثابت کرتی ہے، اور شریعت جو ہے وہ ہے مبین، کاشف، وہ اس کو صرف واضح کرتی ہے۔ اصل حکم تو عقل سے آ گیا، شریعت نے صرف اس کو کھول کے بیان کر دیا کہ یہ حکم عقل کے مطابق ہے۔ تو عقل جو ہے وہ اللہ کے حکم کو فعل کے اندر اس کے ورود سے پہلے ہی جان لیتی ہے، اس حسن و قبح کے اعتبار سے، کہ جب اس کو اس حسن و قبح کا علم ہو گیا تو پھر اس کو حکم کا بھی علم ہو گیا۔ اب چاہے شریعت کا حکم ابھی آیا ہو یا نہ آیا ہو، تو عقل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ثبوت میں مستقل ہے۔ عقل کے ذریعے گویا انہوں نے اللہ کے حکم کو اس کے ورود سے پہلے ہی جان لیا، جس جس چیز کا حسن و قبح کا عقل ادراک کر سکتی ہے، کیونکہ بعض احکام ایسے ہیں کہ عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شریعت کی طرف سے آتے ہیں، وہ شریعت پر موقوف ہیں، باقی جس جس حکم کا ادراک
عقل کر سکتی ہے، جس کا حسن و قب عقل کو معلوم ہو گیا، تو وہ شریعت پر موقوف نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وَأَطْلَقُ الْقَوْلَ بِعَدْمِ تَوَقُّفِ حُکْمِ الْعَقْلِ بِذَلِكَ عَلَى وُرُودِ الشَّرْعِ، تو انہوں نے مطلقاً یہ قول کیا کہ عقل کا اس چیز کا حکم دینا، یعنی عقاب کا یا ثواب کا، تو یہ شریعت کے ورود پر موقوف نہیں ہے، شریعت کے آنے پر موقوف نہیں ہے۔ وقالو، ہاں وہ کہتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تو حسن و قب ہم عقل سے جان ہی نہیں سکتے، تو وہ کیسے پتہ چلیں گے؟ تو اس کے اوپر جب یہ اعتراض ہو رہا تھا تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نعم ما قصر العقل عن ادراک الجہت الحسن والقبح كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم اول شوال یات الشرع کاشفا عن حسن وقبح فیہ ذاتیین او لصفت، کہ ہاں جناب وہ احکام کہ حسن و قب کی جہت سے عقل جس کے ادراک سے عاجز ہے، جس کا عقل ادراک نہیں کر سکتی، جیسا کہ ماہ رمضان کے آخری دن کا روزہ رکھنا حسن ہے اور شوال کے پہلے دن کا روزہ رکھنا قبیح ہے، کیونکہ ماہ رمضان موجود ہے تو روزہ فرض ہے، اور عید کے دن کا روزہ رکھنا شریعت نے منع کیا ہے، وہ قبیح ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے، عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں دن ایک جیسے ہیں۔ اگر آخری دن میں روزہ رکھنا حسن ہے تو شوال کے پہلے دن میں بھی حسن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ قبیح ہو رہا ہے۔ تو عقل اس حسن اور قب کا ادراک نہیں کر سکتی کہ کیوں آخری دن کا روزہ رکھنا حسن ہے اور کیوں شوال کے پہلے دن کا روزہ رکھنا قبیح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا حسن و قب کا ادراک عقل کو نہیں ہو سکتا، اور اس کے واسطے سے پھر حکم کا ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں جو حکم کا ادراک ہو رہا تھا وہ اسی حسن و قب کے واسطے سے ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے احکام کے اندر تو یاتی شرع، تو یہاں شریعت آتی ہے کاشفا عن حسن وقبح فیہ، تو شریعت یہاں پر وارد ہو کر صرف ان کے حسن و قب کو کھولتی ہے۔ جو حکم آیا وہ حسن و قب کے واسطے سے ہی آیا، لیکن عقل نے کیونکہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہی تھی تو شریعت نے آ کر اس حسن و قب کو کھول دیا کہ رمضان کے آخری دن کا روزہ رکھنا حسن ہے اور شوال کے پہلے دن کا روزہ رکھنا وہ قبیح ہے۔ وہی پھر اسی اعتبار سے جو دونوں کا اختلاف تھا، ذاتی یعنی او لصفت، کہ یا تو اب یہ حسن و قب ان کا ذاتی ہے، ذات کے تقاضے سے ہے، یا پھر کوئی ایسی صفت ہے جو ان کے اندر اس حسن و قب کا تقاضا کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ان کے نزدیک جو معتزلہ ہیں، ان کی اصل جو کہنے کی بنیاد ہے وہ وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، کہ اللہ پر جو ہے وہ اصلاح للعباد واجب ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ طاعت کے اوپر ثواب دینا اور معاصی کے اوپر اگر بغیر توبہ کے مر جائے اس کا مرتکب، اس کو عقاب کرنا یہ اللہ پر واجب ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو بچوں کو اور جانوروں کو تکلیف پہنچے تو اس کا عوض دینا وہ اللہ پر واجب ہے۔ اسی طرح رزق دینا جو فقیر کو وہ اللہ پر واجب تھا، اسی لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا تاکہ فقیر کا رزق جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ تو یہ جتنی بھی ان کی باتیں ہیں، اصل بنیاد وہ اسی پر ہے کہ جو انہوں نے اصلاح للعباد کا حکم جو ہے وہ اللہ پر واجب قرار دیا تھا، جس کا بطلان ہم پیچھے کر کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وقالت الاشاعرہ، دوسرا موقف اشاعرہ کا ہے کہ لیس للفعل نفسہ حسن ولا قبح، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب فعل کے لیے نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی قبح ہے،
نہ ذاتی ہے نہ صفت کے طور پر ہے، جس طرح معتزلہ نے کہا تھا۔ وَإِنَّمَا حَسَّنَهُ وُرُودُ الشَّرْعِ بِالْإِذْنِ لَنَا فِيهِ وَقَبَّحَهُ وُرُودُهُ بِالْمَنْعِ لَنَا فِيهِ، کہ جناب اس فعل کو حسن تو شریعت کے ورود نے کیا ہے کہ اس نے ہمیں اس کے کرنے کی اجازت دی ہے، اور اسی طرح اس فعل کو قبیح شریعت نے قرار دیا ہے کہ اس نے ہمیں اس کے کرنے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شریعت کا ورود اصل ہے، تو جب شریعت کا ورود اجازت کے ساتھ آیا تو ہم نے حکم دیا کہ یہ فعل اچھا ہے، اور جب شریعت کا ورود اس پر منع پہ آیا، بندوں کے لیے اس کام سے منع کیا گیا، تو ہم نے حکم دیا کہ یہ قبیح ہے۔ تو یہ حسن اور قبیح کا جو ہم نے اس پہ حکم لگایا ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے لگایا ہے کہ اجازت ہے تو حسن ہے، ممنوع ہے تو قبیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے مطلقاً انکار کیا کہ حسن و قبح کسی فعل کا فی نفسی ہی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب شریعت وارد ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس سے پہلے ہم کسی بھی فعل پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس فعل کی وجہ سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اور کسی بھی فعل پر ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ فعل ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہیں سے یہ اختلاف بھی نکلتا ہے کہ وہ لوگ جن پر اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ایام فطرت میں جو مر گئے، تو اشاعرہ کے نزدیک وہ نجات یافتہ ہیں، کیونکہ جب کوئی شریعت کا حکم ہی نہیں تھا اس وقت، تو نہ کوئی گناہ تھا، نہ کوئی کفر تھا۔ اس لیے جب نہ گناہ ہے تو عقاب کس بات کا، نہ کفر ہے تو پھر خلود فی النار کس بات کا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان کے نزدیک جو ایام فطرت کے اندر جب وحی کا سلسلہ منقطع تھا اور پچھلے نبی کی تعلیمات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی یا مسخ ہو چکی تھیں، لوگوں تک اس کا صحیح پیغام نہیں پہنچا، تو پھر اس حالت میں جو لوگ مریں گے وہ باعث نجات ہے ان کے لیے، کیونکہ نہ کوئی فعل باعث عذاب ہے نہ کوئی فعل باعث ثواب ہے جب تک شریعت کا ورود نہ ہو۔ والحنفیۃ، اب احناف کے میں نے بتایا آپ کو دو گروہ ہو گئے، دو قول ہیں احناف کے۔ تو یہ جو پہلا قول آ رہا ہے وہ ابو منصور ماتریدی اور ان کے جو پیروکار ہیں، اور اسی طرح جو مشائخ سمرقند ہیں ان کا یہ قول آ رہا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو قالوا بثبوت الحسن والقبح للفعل كالمعتزلہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عقل کے ذریعے ہم کسی فعل کے حسن اور قبح کا ادراک کر سکتے ہیں کہ یہ فعل ہمارے لیے باعث مدح ہے، باعث ثواب ہے، اور یہ فعل ہمارے لیے باعث مذمت ہے اور باعث عقاب ہے۔ تو ہم عقل کے ذریعے بعض افعال میں اس حسن و قبح کا ادراک کر سکتے ہیں، جیسا کہ معتزلہ نے کہا۔ وخالفوہم فی الاطلاق المذکور، لیکن جو معتزلہ نے مطلقاً عقل کو ہی مستقل قرار دیا تھا کہ چاہے شریعت وارد ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عقل کا حکم پہلے ہے، شریعت کا حکم اس کے بعد میں ہے۔ عقل ان کے نزدیک حاکم ہے اور شریعت
اس کی کاشف ہے، اس کی مبین ہے حکم عقلی کی، تو احناف نے اس اطلاق مذکور کی نفی کی ہے۔ اگرچہ یہ تو کہا کہ فعل کا حسن و قب ہمیں اس کا ادراک ہو سکتا ہے، لیکن اس پر عقل جزمن حکم نہیں لگا سکتی۔ ادراک ہونا اور ہے اور حاکم ہونا اور ہے، یہ فرق کرتے ہیں وہ، کیونکہ ماتریدیہ نے اس چیز کی نفی کی جس کے اوپر معتزلہ نے اپنے اس عقیدے کی بنیاد رکھی تھی، اور پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے اس نظریے کی جو بنیاد تھی وہ تو اصلاح للوجوب کا معاملہ تھا، اصلاح للعباد کے وجوب کا معاملہ تھا کہ اللہ پر وہی کرنا واجب ہے جو بندوں کے لیے بہتر ہے۔ تو ماتریدیہ نے اس کی نفی کی، پیچھے جیسا ہم نے پڑھ لیا، اور اسی کے مثل جو دیگر باتیں کہ مطیع کو ثواب دینا اور عاصی کو عقاب کرنا یہ اللہ پر واجب، یہ اسی پر انہوں نے ساری بنیاد رکھی تھی، اور کہ اللہ پر رزق دینا یہ واجب ہے، اسی لیے فقیر کا حکم دیا۔ اسی طرح جانوروں کو جو ہے وہ تکلیف کے اوپر بدلہ دینا یہ اللہ پر واجب ہے۔ تو ماتریدیہ نے اس کو بھی منع کیا، کیونکہ اس کے مخالفت کو انہوں نے خلاف حکمت کہا تھا، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ کوئی خلاف حکمت نہیں ہے، جیسا کہ آگے بھی یہ بات آ رہی ہے، بلکہ جس چیز پر سما وارد ہوا ہے، یعنی دلیل شرعی وارد ہوئی ہے کہ اللہ رزق دے گا اور اللہ کے ذمے پر روزی ہے سب کی، تو یہ اللہ نے خبر دی اس کی۔ اسی طریقے سے طاعت پر ثواب کا اللہ نے ہمیں خبر دی کہ اللہ ثواب دے گا اس پر، یا مومن جو اس کو تکلیف پہنچے، کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جزا دیتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی احکام آئے ہیں یہ سب شریعت پر ہی موقوف ہے، عقل سے اس کا حکم ہم نے نہیں لگایا، تو ان کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت اس پر وارد ہے، اس لیے نہیں کہ عقل اس کا حکم دیتی ہے۔ تو حاکم جو ہے وہ اللہ ہے، عقل نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں پر عقل کا حکم پہلے مانا اور اللہ کا حکم اس کے تابع مانا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم پہلے ہے اور عقل اس کی مبین ہے، اس کا عکس کرتے ہیں ہم، جو معتزلہ نے کہا تھا۔ عقل اس حکم کی مبین ہے، اس کی کاشف ہے، بذات خود حکم دینے والی نہیں ہے۔ واختلفوا، اب اطلاق مذکور کو تو انہوں نے منع کیا، لیکن اس میں اب اختلاف ہے کہ فی انہ هل یعلم باعتبار العلم بثبوتہما فی فعل حکم اللہ، کہ کیا جناب حسن و قب کے علم کے اعتبار سے کہ عقل کو اس کا علم ہو گیا ہے کہ یہ فعل حسن ہے یا یہ فعل قبیح ہے، تو کیا اس کے اعتبار سے کسی بھی فعل میں اللہ کا حکم جانا جا سکتا ہے؟ تو تمام میں تو معتزلہ بھی نہیں کہہ رہے، وہ بھی بعض میں ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ بعض کا ادراک تو کہہ رہے ہیں عقل کر ہی نہیں سکتی۔ تو کل احکام کی تو بات نہیں ہے، تو بعض خاص ایسے احکام کی بات کر رہے ہیں کہ جو شریعت پر موقوف نہیں ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو فقال ابو منصور و فخر الاسلام وغیرہما، تو ابو منصور ماتریدی اور امام فخر الاسلام اور دیگر جو علماء ہیں، جو پیچھے مشائخ سمرقند کی بات کی میں نے، تو انہوں نے کہا نعم شکر المنعم،
کہ منعم جو نعمت دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عقلاً واجب ہے۔ اللہ کا حکم اگرچہ اس پہ نہ آیا ہو لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بندے پر یہ واجب ہے، عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ انسان جس کی نعمت کھاتا ہے، جس کا احسان لیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے، ورنہ یہ ناشکری جو ہے وہ ایک عیب ہے، عقل اس کو برا جانتی ہے، یہ قبیح ہے۔ تو ناشکری قبیح ہے اور شکر گزاری کرنا یہ حسن ہے۔ اور اسی شکر منعم کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اللہ کی تعظیم کرنا واجب ہے، اور اسی طرح ایسی چیزیں جو اللہ کے حق میں شنیع ہیں، بری ہیں، جیسا کہ جھوٹ ہے اور عجز ہے، تو ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنا یہ عقلاً لازم ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ شکر منعم کے اندر شامل ہے، تو اس لیے یہ حکم ہمیں عقل کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے، چاہے اس پہ شریعت وارد نہ بھی ہوئی ہو۔ اسی سے جو ماتریدیاں ہیں ان کے نزدیک ایام فطرت میں وہ شخص کہ جس کو عقل ملی تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ کا اقرار کرے۔ اگر اس نے توحید باری تعالیٰ کا اقرار نہیں کیا تو وہ ان کے نزدیک معذب ہوگا، کیونکہ عقلی طور پر اس پر لازم تھا کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کر کے، اپنی ذات میں غور و فکر کر کے اللہ کی توحید کو، اس کے ثانی ہونے کو پہچان سکتا تھا۔ تو اب جب وہ اس چیز کا اختیار رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا، اور پھر بھی اس نے یہ کام نہیں کیا تو اس اعتبار سے اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، تو یہ حاکم شہید نے منتقی کے اندر امام صاحب سے یہ نقل کیا ہے کہ لا عذر لأحد فی الجہل بخالقہ، اپنے خالق کے جہل میں کسی کے لیے بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں تو نبی نے نہیں بتایا، نبی کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا، ہم تو ایسی جگہ پر تھے، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کسی کے لیے یہاں پر کوئی عذر موجود نہیں ہے۔ لما یرا من خلق السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھتا ہے تو اس میں اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ وہ خالق کو پہچان سکتا ہے۔ انہ قال، اور دوسرا ایک قول بھی موجود ہے کہ لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی الخلق معرفتہ بالعقول، کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول نہ بھی بھیجتا تو بھی مخلوق پر اس کی معرفت لازم تھی عقل کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ وقالو، اور انہی احناف نے فرمایا العقل عندہم اے عند المعتزلہ، کہ معتزلہ کے نزدیک جو عقل ہے اذا ادرک الحسن والقبح یوجب بنفسہ علی اللہ وعلی العباد مقتضاہما، کہ ان کے نزدیک جب عقل حسن اور قبح کا ادراک کر لے تو وہ بذات خود اللہ پر بھی اور بندوں پر بھی اس دونوں کا جو مقتضا ہے، یعنی حسن اور قبح کا، کہ حسن ہے تو وہ کرنا لازم ہے، اور اگر قبح ہے تو اس سے بچنا لازم ہے، تو ان دونوں کے مقتضا کو وہ واجب کر دیتی ہے۔ تو گویا حاکم عقل ہو گئی، اللہ پر بھی اس نے حکم دیا کہ اللہ اس کے مطابق لوگوں کو حکم دے،
شریعت اس کے مطابق وارد کرے، اور لوگوں پر بھی لازم کر دیا کہ اگر شریعت نہ بھی آئے تب بھی تم پر لازم ہے۔ تو شریعت نے اس حکم عقلی کو آ کر کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اصل حاکم تو عقل ہو گئی۔ معتزلہ کی بات کر رہے ہیں نا ہم، تو یہ معتزلہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے، وعندنا، اور ہم اہل سنہ جو ماتریدیہ ہیں ان کے نزدیک الموجب هو اللہ تعالی، واجب کرنے والی چیز عقل نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ولا یجب علیہ سبحانہ تعالی شیء باتفاق اہل السنۃ الحنفیۃ وغیرہم، کہ اللہ پر کوئی بھی شے واجب نہیں ہے، اس پہ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، احناف ہوں یا اشاعرہ ہوں۔ تو اب عقل کیا چیز ہے پھر؟ تو فرمایا العقل عندنا آلۃ یعرف بہ ذلک الحکم بواسطۃ اطلاعہ علی الحسن والقبح الکائنین فی الفعل۔ تو جناب ہمارے نزدیک عقل جو ہے ایک ایسا آلہ ہے کہ اس عقل کے ذریعے اس حکم کو جانا جاتا ہے، اس واسطے سے کہ اللہ تعالی عقل کو مطلع فرما دیتا ہے حسن اور قبح پر جو کسی فعل کے اندر موجود ہیں۔ اب جب عقل نظر صحیح کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ علم پیدا فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک بندہ صرف کاسب ہے، بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو ادراک پیدا ہوتا ہے، یہ ادراک بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے۔ تو یہ جو یعرف بہ پہ اب نیچے جو ہمارے ناشر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے نسخے میں ایسا ہی لکھا ہے، تو وہ بھی کی ضمیر شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ آلے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ مؤنث کی ہونی چاہیے تھی، یہ بہا ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی ہے۔ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا، ہمارے اس نسخے کے اندر لکھا ہے ہا کذا وجدنا فن نسخ التی بین ایدینا۔ تو وہ شاید یہ سمجھے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ یہ ضمیر جا رہی ہے عقل کی طرف۔ بالکل درست ہے عبارت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عقل ہمارے نزدیک اعلیٰ ہے، اور اس عقل کے ذریعے اس حکم کو جانا جاتا ہے بواسطۃ اطلاعہ۔ یہ جو مصدر ہے پہلے تو یہ بسکون التا ہے، اطلاع ہے، ٹھیک ہے، مطلع کرنا، خبر دینا، بسکون التا، اور یہاں پر جو مصدر کی اضافت ہے یہ مفعول کی طرف ہے، یعنی اطلاع العقل بأن یطلعہ اللہ، کہ اللہ تعالی عقل کو اطلاع دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عقل کو خبر دے دیتا ہے حسن اور قبح پر جو کسی فعل میں موجود ہو۔ عقل خود سے ادراک نہیں کرتی اس کا، بلکہ یہ ادراک بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے عقل خود سے حاکم کیسے ہو سکتی ہے کہ جب یہ ادراک بھی خود خالق کا پیدا کردہ ہے، تو اصل تو حکم اللہ ہی کا ہوا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے ہم یہ علی الاطلاق قول نہیں کرتے کہ جناب عقل حاکم ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حاکم اللہ ہے، اور عقل اس حکم شریعت کی مبین ہے اور کاشف ہے، وہ اس کو کھول کر بیان کرتی ہے، عقل اس کو واضح کر دیتی ہے
اپنے طور پر کوئی حکم عقل نہیں لگاتی۔ قال صدر الشریعہ، اب صدر الشریعہ عبید اللہ بن تاج الشریعہ نے فرمایا، جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، تنقیح الاصول ہے، شرح الوقایہ ہے، تو فرماتے ہیں ثم عند المعتزلۃ العقل حاکم بالحسن والقبح، کہ عقل ہی حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والی ہے معتزلہ کے نزدیک، موجب للعلم بہما، اور ان دونوں کا جو علم ہو جائے تو پھر وہ اس کے اوپر واجب کرنے والی ہے، کہ جب علم ہو گیا تو اب حکم بھی واجب ہو گیا۔ وعندنا الحاکم بہما هو اللہ تعالی، اور ہمارے نزدیک حاکم جو ہے وہ ان دونوں کا یعنی حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ والعقل آلۃ للعلم بہما، اور عقل تو صرف ان دونوں کو پہچاننے کا آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ فیخلق اللہ العلم، تو اللہ تبارک و تعالی علم کو پیدا فرما دیتا ہے، اما بلا کسب، یا تو بغیر کسب کے اللہ علم پیدا فرما دیتا ہے، جیسا کہ سچ کا اچھا ہونا، اس کے لیے کسی نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ او مع کسبی، یا کسب کے ساتھ، یہ حاشیہ میں اپنا پڑھ رہا ہوں، یا کسب کے ساتھ، لیکن لا بطریق التولید والایجاب، عقل کوئی حکم کو پیدا نہیں کرتی، اس حکم کو کوئی واجب نہیں کرتی، بل یخلق اللہ تعالی عادتاً، تو اللہ تبارک و تعالی عادتاً یہ علم پیدا فرما دیتا ہے، کب؟ عقیبہ نظر العقلی نظراً صحیحاً، کہ جب عقل نظر صحیح کرتی ہے تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ علم پیدا فرما دیتا ہے۔ لما اثبتنا الحسن والقبح العقلیین، تو جب ہم نے بھی حسن و قبح کو عقلی طور پر ثابت کیا ہے، وفی هذا القدر لا خلاف بیننا و بین المعتزلۃ، تو اتنی بات میں تو ہمارا اور معتزلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اردنا ان نذکر بعد ذلک الخلاف بیننا و بینہم وذلک فی امرین، تو اب ہم نے ارادہ کیا کہ اختلاف کس بات میں ہے تو وہ ہم یہاں پر واضح کر دیں، تو وہ اختلاف دو چیزوں میں ہے۔ احدہما ان العقل عندہم حاکم مطلقا بالحسن والقبح علی اللہ تعالی وعلی العباد، کہ ان کے نزدیک عقل جو ہے وہ مطلقاً حاکم ہے حسن و قبح پر، کہ حسن و قبح کا فیصلہ حاکم عقل ہے، اسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فعل اچھا ہے، یہ فعل برا ہے، اور اس نے فیصلہ کر دیا اللہ پر بھی اور بندوں پر بھی۔ اما علی اللہ فلأن الاصلح واجب علی اللہ تعالی بالعقل، تو اللہ پر جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ اس بنیاد پر کیونکہ اصلاح للعباد یہ اللہ پر واجب ہے عقل کے ذریعے، فیکون ترکہ حراما علی اللہ تعالی، تو اب اس کا ترک جو ہے وہ اللہ پر حرام ہے، یعنی معاذ اللہ خلاف حکمت ہے۔ حرام سے مطلب یعنی جو اللہ کے حق میں محال ہے، ٹھیک ہے، حرام سے مطلب وہ حرام نہیں جو ہم لیتے، بلکہ محال ہونا ہے۔ والحکم بالوجوب والحرمت یکون حکما بالحسن والقبح، اور جب عقل نے حکم وجوب اور حرمت کا لگا دیا تو یہ حسن اور قبح کا حکم ہو گیا بدیہی طور پر۔ واما علی العباد، اور جو بندوں پر حکم کو انہوں نے واجب کیا اس عقل کے ذریعے، فَلِأَنَّ الْعَقْلَ عِنْدَهُمْ يُوجِبُ الْأَفْعَالَ عَلَيْهِمْ وَيُبِيحُهَا وَيُحَرِّمُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، تو بندوں پر تو اس لیے کیونکہ عقل ان کے نزدیک افعال کو بندوں پر لازم کر دیتی ہے، کچھ کو مبیح کرتی ہے، کچھ کو حلال کرتی ہے، کچھ کو حرام کرتی ہے، بغیر اس کے کہ اللہ نے
اس معاملے میں کوئی حکم بیان فرمایا ہو تو جو حسن ہے اس کا کرنا لازم کر دیا اور جو قبیح ہے اس کا کرنا منع کر دیا عقل نے. یہ ان معتزلہ کے نزدیک. وعندنا الحاکم بالحسن والقبح هو اللہ تعالی، اور ہمارے نزدیک یہ حسن و قبح کا حکم دینے والا اللہ ہی ہے. وهو متعال عن ان يحكم علیہ غیرہ، اور وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکم اپنا جاری کرے. وعن ان یجب علیہ شیء، اور اس سے بھی پاک ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہو. وہو خالق افعال العباد علی ما مر، اور بندوں کے افعال کا بھی وہی خالق ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا. وجاعل بعضها حسنا وبعضها قبیحا، اور اسی نے بعض افعال کو حسن قرار دیا ہے اور بعض کو قبیح قرار دیا. ولا يلتفت الى ما نقل مذهبهم الى خلاف تصریحهم في بعض الكتب. تو جو اشاعرہ کا، یہ اپنا معتزلہ کا مذہب، اس کے برخلاف کچھ کتابوں میں ذکر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. یہ اصل میں تعریض ہے مسائرہ کے اوپر، کیونکہ مسائرہ میں انہوں نے دو طریقے سے معتزلہ کے مذہب کو بیان کیا. ایک پہلے اپنے طور پر بیان کیا اور پھر کہا کہ جو احناف نے اور ماتریدیہ نے جو طریقے سے ان کا مذہب بیان کیا ہے وہ اس پہلے طریقے کے برخلاف ہے. تو یہ ماتن تعریض کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرف توجہ نہ کی جائے، الی ما نقل مذہبہم، کہ جو ان معتزلہ کا مذہب نقل کیا گیا ہے علی خلاف تصریحہم فی بعض الکتب، کہ جس چیز کی وہ صراحت کر چکے ہیں اس کے برخلاف اگر ان کا مذہب بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے تو اس کی طرف التفات نہیں ہے، جب خود ان کی کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے. یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں تو اسی لیے پھر علامہ ابن حمام نے اگر کچھ دوسرا نقل بھی کیا ہے وہ اس کی قول کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے بات کہی ہے. تو اصل یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مذہب کے کتابوں میں موجود ہے تو اس لیے ہم اسی تشریح کو لیتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ قول ہے. علامہ ابن حمام نے تھوڑی سی الگ تشریح کی تھی وہاں پر، اور جس کو دیکھنا ہے تو وہاں پر اس کو دیکھ سکتا ہے مسائرہ کے اندر. تو یہ انہوں نے تعریض کی ہے اس طرف، ولا یلتفت، اس طرف التفات نہ کرنا، الی ما نقل مذہبہم، کہ جو ان معتزلہ کا مذہب نقل کیا گیا ہے علی خلاف تصریحہم، ان کی تصریحات کے برخلاف، فی بعض الکتب، ہماری اہل سنت کی بعض کتابوں میں جو خلاف اس کے برخلاف نقل کیا گیا. ٹھیک ہے جی. آگے یہاں سے جو ائمہ بخارا کا قول ہے، جو میں نے چوتھا قول آپ کو بتایا تھا، انشاءاللہ یہیں سے اس کو ہم شروع کریں گے. تو اگلے درس کے اندر وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پچھلے درس میں ہم نے فعل کا حسن اور قبح کے حوالے سے 4 مذاہب کے بارے میں پڑھا تھا. 3 تفصیل سے ہم نے پڑھ لیے تھے کہ معتزلہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اشاعرہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ائمہ سمرقند اور امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. اب چوتھا جو قول تھا جو ائمہ بخارا کا ہے احناف میں سے، ان کا کیا قول ہے؟ تو فرماتے ہیں وقال جماعۃ من الحنفیۃ ان للفعل صفۃ الحسن والقبح لیکن لا يعلم بها حکم فی فعل اصلا كقول الاشاعرۃ وحکموا ان المراد من روایت لا عذر بعد البعثۃ والمراد بالواجب العرفی ای الیق والاولی. تو یہ ائمہ بخارا
نے یہ کہا کہ فعل کے لیے اگرچہ حسن و قب تو ہے اور اس کا ادراک بھی ہو جاتا ہے عقل کو، لیکن اس حسن و قب کے ذریعے آپ کسی فعل کا حکم اصلاً معلوم نہیں کر سکتے۔ اگرچہ حسن و قب پتہ چل بھی جائے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کا حکم جو ہے وہ اصلاً نہیں جان سکتے۔ جی ہاں، اصلاً یعنی آپ ظن بھی نہیں کر سکتے اس کا، جیسا کہ اشاعرہ نے کیا، کیونکہ کفر کو جو حرام قرار دیا اللہ نے، یا جن چیزوں کو اس نے ایمان کو لازم قرار دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے لازم کرنے سے ہے، یہ اس کی مرضی وہ نہ کرتا، مکلف نہ بناتا انسانوں کو، تو وہ اس کا اختیار تھا۔ تو کفر اس لیے برا ہے کہ اللہ نے اس کو پورا قرار دیا ہے، ایمان اس لیے اچھا ہے کہ اللہ نے اس کو اچھا قرار دیا ہے۔ تو وہ امتناع کرتے ہیں اس بات کا، یا ائمہ بخارا، کہ کسی بھی عمل کا، کسی بھی چیز کا اچھا یا برا ہونا بذات ہی کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے سارا معاملہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ فعل کے لیے صفت حسن و قب ہے، اشاعرہ تو یہ بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل کے لیے حسن و قب ہے، عقل اس کا ادراک بھی کرتی ہے، لیکن اس ادراک سے، اس کے ذریعے آپ کسی فعل کے حکم کو اصلاً نہیں جان سکتے، حکم وہ اصلاً نہیں جانا جا سکتا۔ یہاں تو خیر مجہول آیا نا، لا یعلم، تو اس حکم کو اصلاً نہیں جانا جا سکتا، جیسا کہ اشاعرہ نے کہا۔ تو اتنی بات اشاعرہ کے موافق کہی انہوں نے، تو اسی لیے جو ایام فطرت والا مسئلہ میں نے بیان کیا، تو یہ ائمہ بخارا اس مسئلے میں اشاعرہ کے موافق ہیں کہ ایام فطرت میں کسی پر بھی کوئی چیز لازم نہیں تھی، تو جب کوئی چیز لازم نہیں تھی تو ان پر کوئی عذاب بھی نہیں۔ وَحَكَمُوا، اب پیچھے امام اعظم کے دو قول گزر چکے ہیں جو ابھی پیچھے ہم نے پڑھے درس کے اندر، کہ کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ خالق سے جاہل رہے۔ تو اب لا عذرا کا جو لفظ آیا تھا، تو چونکہ خود یہ حنفی ہیں، امام صاحب کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں، تو پھر اس کی وہ تعویل یہ بیان کرتے ہیں کہ لا عذر سے مراد ان کی یہ ہے کہ ای بعد البعثتی، نبی کے آنے کے بعد کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اور ہماری بات ہو رہی ہے نبی کے آنے سے پہلے کی، تو اس لیے امام صاحب کا قول ہمارے اس موقف کے خلاف نہیں ہے، ائمہ بخارا یہ کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا قول آیا تھا امام صاحب کا کہ واجب ہے مخلوق پر کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اگرچہ اللہ رسول نہ بھی بھیجتا، تو یہ جو واجب فرمایا تھا، تو اس واجب کی وہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں والمراد بالواجب العرفی، تو واجب سے مراد واجب شرعی نہیں ہے بلکہ واجب عرفی ہے، ای ینبغی ان یفعل، کہ یہ کرنا چاہیے، جس کو الیق اور اولا کہتے ہیں، یا زیادہ لائق ہے، زیادہ بہتر ہے، تو کوئی حتماً وجوب نہیں ہے اس میں کہ اس کی برخلاف کرنے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو۔ تو یہ دونوں روایتوں کی انہوں نے اس طرح تعویل کر دی، پہلی والی کو انہوں نے بعد البعثہ، نبی کے آنے کے بعد کوئی عذر نہیں ہے، اور دوسرے والے قول کو انہوں نے یہ تعویل کی کہ واجب سے مراد واجب شرعی نہیں ہے بلکہ واجب عرفی ہے۔ قال استاذ الاساتذہ بحر العلوم فی شرح المسلم، تو جو اساتذہ ہیں
بحر العلوم شیخ عبدالعلی محمد بن نظام الدین لکھنوی، جن کی مشہور شرح ہے مسلم الثبوت کے اوپر فواتح الرحموت، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں فخرج حاصل البحث انہا ہنا ثلاثۃ اقوال، تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ یہاں پر 3 قول ہمارے سامنے آتے ہیں، حقیقت میں تو 4 قول ہیں، اور خود وہ دوسرے قول کے اندر 2 قول کر دیں گے، تو اس اعتبار سے 4 بن جاتے ہیں۔ الاول مذہب الاشعریۃ ان الحسن والقبح شرعی وکذالک الحکم، کہ حسن و قبح جو ہیں وہ شریعت سے ہی ہمیں معلوم چلتے ہیں، اور اسی طرح حکم کا معاملہ بھی ہے کہ عقل کوئی حکم نہیں لگا سکتی، شریعت ہی اس پر حکم لگائے گی، یعنی اس فعل کے استحقاق ثواب ہونے پر یا اس کے استحقاق عقاب ہونے پر، تو شریعت ہی اس کا حکم دے گی۔ الثانی، دوسرا قول انہما عقلیان، کہ یہ حسن و قبح جو ہیں وہ دونوں عقلی ہیں، یعنی عقل کے ذریعے ان کا ادراک ہو جاتا ہے۔ وہما مناطان لتعلق الحکم، اور حکم کا جو تعلق ہوتا ہے اس کے کرنے یا نہ کرنے سے، تو یہی دونوں اس کا مناط ہے، اسی پر مدار ہے حکم کا۔ اگر وہ حسن ہوتا ہے تو اس کے امر کرنے کا حکم آتا ہے، اور اگر وہ قبح ہوتا ہے تو اس کی نہیں کا حکم آتا ہے۔ فَإِذَا أَدْرَكَ فِي بَعْضٍ كَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالشُّكْرِ وَالْكُفْرَانِ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ مِنْهُ تَعَالَى بِذِمَّةِ الْعَبْدِ، تو جب عقل بعض کا ادراک کر لے، بعض حکم کے اندر، بعض فعلوں کے اندر اس حسن و قبح کا ادراک کر لے، جیسا کہ ایمان کا معاملہ ہے کہ وہ حسن ہے، کفر کا معاملہ ہے کہ وہ قبیح ہے، شکر کا معاملہ ہے کہ وہ حسن ہے، اور کفران کا معاملہ ہے کہ وہ قبیح ہے، تو اب حکم کا تعلق اللہ کی طرف سے بندے کے ذمے پر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایمان کفر کے معاملے میں تو ماتریدیہ اور معتزلہ دونوں متفق ہیں اس بات پر، وَهُوَ مَذْهَبُ هَؤُلَاءِ الْكِرَامِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، تو یہ ان عزت والوں کا یعنی ماتریدیہ کا موقف ہے اور معتزلہ کا، اللہ، مگر دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ انہو عندنا لا یجب العقوبۃ بحسب القبح العقلی کما لا یجب بعد ورود الشرع لاحتمال العفو، بخلاف هؤلاء بناء على وجوب العدل عندهم بمعنى ایصال الثواب الى من اتى بالحسنات وایصال العقاب للآتی بالقبائح، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی جو ماتریدیہ ہیں ان کے نزدیک قبح عقلی کی بنیاد پر عقوبت واجب نہیں ہوتی، جیسا کہ شریعت کے وارد ہونے کے بعد بھی، کہ شریعت نے جن چیزوں کو کبھی قرار دیا اور اس کا مرتکب اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو کفر کے علاوہ اللہ تعالی کے ذمے پر ہیں وہ سارے معاملات، چاہے تو معاف کر دے لاحتمال العفو، برخلاف ان لوگوں کے یعنی معتزلہ کے کہ ان کے نزدیک عقوبت جو ہے وہ قبح عقلی کی بنیاد پر لازم ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ ان کے نزدیک عدل جو ہے وہ واجب ہے، تو عاصی کو سزا دینا اور مطیع کو ثواب دینا وہ ان کے نزدیک عدل کہلاتا ہے، تو اللہ اس کے برخلاف نہیں کر سکتا ان کے بقول، بیمانہ ایصال الثوابی، کہ اس طور پر عدل کہ جو نیکی کرے اس کو ثواب دیا جائے اور جو برائی کا مرتکب ہو اس کو عقاب دیا جائے، یہ ان کے نزدیک لازم ہو گیا۔ الثالث، تیسرا قول،
کہ ان الحسن والقبح عقلیان ولیس بموجبین للحکم ولا کاشفین عن تعلقہ بذمۃ العبد، کہ یہ جو حسن و قبح ہیں دونوں عقلی تو ہیں جیسے ائمہ بخارا نے کہا، لیکن یہ حکم کو واجب کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی اس حکم کا بندے کے ذمے میں آنے کے تعلق کو ظاہر کرنے والے ہیں، کہ اس حسن و قبح کی بنیاد پر ہم اس حکم کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے عقل کی بنیاد پر۔ تو اس قول میں عقل نہ حاکم ہے جیسا معتزلہ نے کہا اور نہ کاشف ہے جیسا ماتریدیہ نے کہا، اگرچہ حسن و قبح کا ادراک ہو سکتا ہے برخلاف جو اشاعرہ نے کہا۔ وہو مختار صاحب التحریری، اور یہی صاحب تحریر یعنی علامہ ابن حمام کا مختار قول ہے۔ وَتَبِعَهُ المصنف، اور صدر الشریعہ نے بھی اسی کی پیروی، یہ مسلم الثبوت جو مسلم ہے علامہ بہاری نے اسی کی پیروی کی ہے۔ قال فی المسائرۃ، اب علامہ ابن حمام مسائرہ میں فرماتے ہیں وقالت الحنفیۃ قاطبۃ بثبوت الحسن والقبح للفعل علی الوجہ الذی قالتہ المعتزلہ، کہ تمام احناف نے یہ بات کہی ہے کہ حسن و قبح فعل کے لیے ثابت ہیں، کیونکہ ائمہ بخارا بھی یہ کہتے ہیں اور سمرقند والے بھی یہی کہتے ہیں۔ اس اہل سمرقند کہتے ہیں نا حسن و قبح ثابت ہے، یہ بھی کہتے ہیں ثابت ہے۔ فعل کے لیے تو نہیں کہتے، لیس للفعل نفسہ حسن ولا قبح، فعل کے لیے تو نہیں بات، فعل سے ہی تو حسن و قبح آئے گا کہ عقل جو ہے وہ اس کا ادراک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہی تو ہے۔ علی الوجہ الذی قالتہ المعتزلہ، اس طور پر جو معتزلہ نے بات کہی۔ ثم اتفقوا علی نفی ما بنته المعتزلہ علی اثبات الحسن والقبح من القول بوجوب الاصلح والرزق والثواب علی الطاعۃ والعقاب علی المعاصی والعوض فی ایلام الاطفال والبہائم بناء علی منع کون مقابلاتها ای مقابلات الامور التي اوجبتها المعتزلة خلاف الحکمت، بل قالوا ما ورد به السمع من وعد الرزق والثواب على الطاعة وعلم المؤمن وطفله حتى الشوكة يشاكها المؤمن محض فضل وتطول منه تعالى دون وجوب عليه لا بد من وجوده لوعده ما لم يرد به دلیل وما لم يرد به دلیل سمعی كتعويد البهائم عن علامها لم نحكم بوقوعه وان جوزناه عقلا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر تمام احناف کا اتفاق ہے کہ جس بنیاد پر معتزلہ نے حسن و قبح کو ثابت کیا تھا اس کی نفی کرنے پر، کہ وہ بنیاد کو ہم نہیں مانتے جس بنیاد پر معتزلہ نے حسن و قبح کو ثابت کیا تھا، اور وہ بنیاد کیا تھی؟ من بیانیہ لے کر آئے ہیں، یعنی وجوب اصلاح کا قول کرنا، رزق پہنچانے کا قول کرنا، طاعت پر ثواب کے وجوب کا قول اور معاصی پر عقاب کا قول، اور بچوں اور بہائم کی تکلیف پر اس کے عوض دینے کا قول۔ اور انہوں نے یہ بات اس بنیاد پر کہی کہ اس کے جو مقابلات ہیں، یعنی اصلاح کے خلاف کرنا یا رزق نہ دینا یا طاعت پر ثواب نہ دینا یا معاصی پر عقاب نہ دینا، تو یہ جو مقابلات ہیں وہ سب ممنوع ہیں۔ معتزلہ نے اس بنیاد پر بات کہی اور انہوں نے ان کو ممنوع اس لیے قرار دیا کہ وہ خلاف حکمت ہیں۔ تو جب حکمت کے خلاف ہیں تو اللہ اس کے برخلاف نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا۔ ای مقابلات الامور التی، یعنی وہ امور کہ جن کو معتزلہ نے واجب قرار دیا ہے ان کے مقابلات، ان کو انہوں نے خلاف حکمت قرار دیا۔ تو بل قالو، تو علماء احناف نے
اس بات کی نفی کی کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا احناف نے کہ جس پر دلیل شرعی وارد ہوئی ہے قرآن و سنت سے کہ جو اللہ نے رزق کا وعدہ اپنے ذمے پر لیا ہے طاعت پر ثواب دینے کا، اور مومن اور مومنوں کے بچوں کو جو تکلیف پہنچے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی مومن کو لگ جائے تو اس پر جو ثواب ملے گا مومنوں کو، یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور ان چیزوں کا ہونا یعنی ثواب کا ملنا یہ اس کا وجود لازم ہے لیوادی ہی، اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا اس وجہ سے، تو یہاں وجوب شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ اور جس پر کوئی دلیل سمعی نہیں ہے، قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ جانوروں کو ان کی تکلیفوں کا عوض دینا، تو ہم اس کے وقوع کا حکم جزمی طور پر نہیں کرتے، اگرچہ عقلی طور پر یہ ممکن ہے، لیکن اس کے وقوع کی بات کرنا تو ہم اس کے اوپر قطعی طور پر کوئی جزم نہیں کرتے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے جانوروں کو سینگ والی اور بغیر سینگ والی کو جو ہے، تو پہلے تو وہ خبر واحد ہے وہ، اور یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں تو دلیل قطعی عقیدے کے لیے دلیل قطعی درکار ہوتی ہے، تو خبر واحد سے جو چیز ثابت ہو اس سے ظن ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ہم دلیل قطعی مان بھی لیں تو اس کا لزوم ثابت نہیں ہوتا کہ ہر جانور کے ساتھ یہ ہوگا، اللہ بات سے فرمائے بات سے نہ فرمائے، یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس دلیل شرعی سے بھی ہر جانور کے ساتھ یہ ہونا لازم نہیں آتا، تو اگرچہ عقلاً ایسا ہو سکتا ہے لیکن بات وقوع کی ہو رہی ہے تو ہم اس کے وقوع کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک ہماری یہ گفتگو ہو گئی حسن و قبح عقلی ہیں یا شرعی ہیں۔ اس اعتبار سے خلاصہ یہ نکلا کہ 4 قول آ گئے۔ معتزلہ عقل کو حاکم مانتے ہیں کہ کسی بھی فعل کو حسن و قبح کی بنیاد پر عقل فیصلہ دے سکتی ہے کہ یہ فعل باعث ثواب ہے یا باعث گناہ ہے، اور جو شریعت ہے وہ اسی حکم کے حکم عقلی کو واضح کرتی ہے، ثابت نہیں کرتی۔ اصل ثابت عقل نے کیا ہے، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اس حسن و قبح کا ادراک ہی نہیں ہوتا، کسی بھی چیز میں بذات خود کوئی حسن و قبح نہیں ہے۔ حسن وہ ہے جس کو شریعت نے ہمارے لیے اجازت دی، قبح وہ ہے جس کو شریعت نے ہمارے لیے منع کیا۔ تو جس طرح شریعت کے آنے سے پہلے حسن و قبح ذاتی نہیں تھے، نہ صفت تھے، تو اسی طرح شریعت کے آنے کے بعد بھی نہ یہ حسن ذاتی ہے نہ قبح ذاتی ہے۔ تیسرا قول احناف میں سے ابو منصور ماتریدیہ کا اور جو مشائخ سمرقند تھے، جو جمہور تھے ان کے، کہ حسن و قبح عقلی ہیں اور اس کے ذریعے بعض میں حکم بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ حکم شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ تو اصل حکم شریعت کا ہے اور عقل اس کو مبین اور کاشف کے طور پر ظاہر کرتی ہے ہمارے سامنے۔ اور جو چوتھا قول ہے ائمہ بخارا کا، وہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح اگرچہ عقلی ہیں، یعنی عقل اس کا ادراک کرتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اصلاً کوئی حکم آتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس معاملے میں اشاعرہ کی طرح ہیں کہ حکم عقلی جو ہے نہ اصلاً ہے نہ بطور کاشف اور مبین کے طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 قول ہمارے سامنے ہیں، اور اسی حسن و قبح کی بنیاد پر یہ سارے جو اصلاح للعباد والا معاملہ تھا، اسی سے یہ سارے مسائل نکلتے ہیں۔ آگے اسی پر اور مسئلہ چلتا ہے ایک اور، کہ اعلام اللہ خلقہ و تعذیبہم من غیر جرم سابق ولا ثواب لاحق لہ فی الدنیا والآخرہ جائز عقلا لا یقبح من اللہ تعالی خلافا للمعتزلۃ حیث لم یجوزوا ذلک الا لعوض او جزاء والا لکان ظلما غیر لائق بالحکمۃ وهو محال فی حقہ تعالی فلا یکون مقدورا لہ۔
وَلِذَلِكَ الْقَوْلُ أَوْجَبُوا عَلَى اللَّهِ أَن يَخْتَصَّ لِبَعْضِ الْحَيْوَانَاتِ مِن بَعْضٍ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو تکلیف دے سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے بغیر ان کے جرم کیے، اور اسی طرح ان کو ثواب دے سکتا ہے بغیر کوئی نیکی کا عمل کیے دنیا اور آخرت میں؟ تو ہمارے نزدیک یہ چیز عقلاً جائز ہے، اگرچہ شرعی طور پر جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایسا نہیں فرمائے گا تو شرعی طور پر تو منع ہے، لیکن کیا عقل اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے عقلاً، اور اللہ اگر یہ کرے تو کوئی اس سے قباحت لازم نہیں آتی، برخلاف معتزلہ کے، کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، جب تک کہ کوئی عوض نہ ہو اور کوئی جزا نہ ہو۔ کوئی غلطی کی ہے تو سزا ملے گی، اس کے بغیر سزا کا عقلاً تصور نہیں ہے، کیونکہ اگر بغیر جرم کے سزا ہے، اس کو عقلاً ممکن مانا جائے تو یہ تو ظلم ہوگا، اور یہ تو حکمت کے مناسب نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حق میں ظلم محال ہے۔ تو جب محال ہے تو یہ اللہ کے لیے مقدور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محال پر اللہ کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ اور اسی قول کی وجہ سے انہوں نے اللہ پر یہ بھی لازم کیا ہے کہ وہ بعض جانوروں کا بعض سے بدلہ لے، کہ اگر جانوروں نے آپس میں کوئی معاملہ خراب کیا ہے تو قیامت کے دن ان سے یہ حساب کتاب ہوگا۔ تو قلنا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الملازمۃ ممنوعۃ، کہ یہ جو آپ نے یہ کہا کہ جی اگر بغیر جرم کے سزا ہو تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ظلم قرار دینے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو آپ نے اس کے درمیان ملازمت لے کر آئے ہیں، تو یہ ملازمت ہم کو تسلیم نہیں ہے۔ کیوں جناب؟ اذ الظلم هو التصرف فی ملک الغیر۔ جناب ذرا پہلے اب ظلم کی تعریف تو غور کر لیجئے۔ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ غیر کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنے کو۔ تو یہاں اللہ کا غیر کون ہے کہ جس کی ملکیت ہو اور اللہ اس میں تصرف کر رہا ہو؟ کوئی کہے گا یہ بات؟ تو وَهُوَ مُحَالٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، تو غیر کی ملکیت میں تصرف یہ تو اللہ کے حق میں محال ہے، وہاں تو کوئی ایسا غیر ہے ہی نہیں جس کی کوئی اللہ کے سوا ملکیت بھی ہو۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وُقُوعُهُ، اور کہتے ہیں کہ خود بغیر کسی جرم کے اعلام کا ہونا یہ تو واقع بھی ہے۔ وَهُوَ مَا يُشَاهَدُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَايَا لِلْحَيْوَانِ مِنَ الذَّبْحِ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ جَرِيمَةٌ، کہ جناب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ مختلف آزمائشیں حیوانات کو آتی ہیں، ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور مختلف تکالیف آتی ہیں ان کے ساتھ، حالانکہ ان کا تو کوئی جرم نہیں گزرا، بغیر جرم کے ان کو تکلیف پہنچی، تم کہتے ہو یہ تکلیف پہنچنا ظلم ہے، اور ظلم کو کہہ رہے ہو تم محال ہے، حالانکہ اس کا تو ہم وقوع دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ ظلم کہنا ہی تمہارا ظلم ہے۔ فَإِنْ قَالُوا، تو اب وہ اپنے جواب میں کہیں جناب آپ جو حیوانات کی یہ باتیں کر رہے ہیں تو إِنَّهُ تَعَالَى يَحْشُرُهَا وَيُجَازِيهَا، تو اللہ تعالیٰ ان حیوانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور ان کو آپس میں اس کی جزا دے گا جو آپس میں انہوں نے کیا۔ اسی طرح جس جانور کو ذبح کیا گیا یا جو دنیا میں تکلیف پہنچی اس کو،
تو اللہ اس کو بدل دے گا، اما فی الموقف او فی الجنہ، یا تو میدان محشر میں ہی یا جنت کے اندر ان کو جزا ملے گی، بِأَن تُدْخَلَ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ان جانوروں کو اچھی صورت میں جنت میں داخل کیا جائے گا، بِحَيْثُ يَلْتَذُّ بِرُؤْيَتِهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ، کہ جنتی ان کو دیکھ کر لذت محسوس کریں گے۔ تو یہ سارے جانور جنہوں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے وہ سارے کے سارے جنت میں اچھی شکل میں داخل کیے جائیں گے، اور اہل جنت ان کو دیکھ کر سرور محسوس کریں گے۔ او فی جنت تخصها، یا اللہ ایک ایسی جنت بنائے گا جس میں سارے حیوانات ہی ہوں گے، علی حسب مذاہبہم المختلفۃ، ان کے جو مختلف مذاہب ہیں، کسی نے یہ جواب دیا، کسی نے یہ جواب دیا، کسی نے یہ جواب دیا۔ تو قلنا، جناب آپ نے جو یہ بات کہی ہے اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں، ذالک لا یوجبہ العقل، گفتگو تو جناب امکان عقلی میں ہو رہی ہے کہ عقلاً یہ چیز ہو۔ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو عقلاً تو یہ چیز واجب نہیں ہے، یہ تو آپ امکان کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوگا عقل نے کیا یہ لازم کیا ہے کہ ایسا ہی ہو؟ تو فلا یجوز الجزم بہ، تو اس پر آپ جزم کیسے کر رہے ہیں پھر؟ جب عقل نے اس کو لازم نہیں کیا تو اس پر جزم کرنا بھی جائز نہیں ہے عقلی طور پر۔ وما ورد من الاختصاص للشاة الجماء من الشاة القرناء فعلى تقدیر الثبوت المعتبر فی العقائد ای القطعی لا يفید وجوب وقوعه منه کما یقول المعتزلۃ، یہ وہی جواب جو ابھی میں نے آپ کو دے دیا کہ جناب جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا سینگ والی بکری سے، تو پہلے تو اس کے لیے وہ ثبوت جو عقائد میں معتبر ہے وہ دیکھا جائے، یعنی قطعی طور پر، تو ویسے خبر واحد ہے یہ، تو اس لیے اس کو تو یہاں تم پیش نہیں کر سکتے۔ اور چلو ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ثبوت ہے کہ جو عقائد میں پیش کیا جا سکتا ہے، تو پھر بھی جناب لا یفید وجوب وقوعہ، تو اس سے اس کے وقوع کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا، جواز وقوع آتا ہے۔ تو جائز وقوع ہونا اور ہے، وجوب وقوع ہونا اور ہے۔ تو آپ کی بات جب درست ہوتی کہ جب اس کا ہونا ہر ایک جانور کے ساتھ واجب ہوتا، اور وہ تو اس روایت سے ثابت نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے جی، اگلا مسئلہ ہے جو ہم اہل سنہ کے درمیان بھی مختلف فی ہے، اور معتزلہ بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی چیز کا مکلف فرما سکتا ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو؟ تو اب طاقت سے باہر ہونا یعنی محال ہونا اس کے حق میں، تو یا تو وہ محال عقلی ہوگا یا محال عادی ہوگا یا محال شرعی ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر وہ ممکن بالذات ہے اور محال بالغیر ہے، یا اور شریعت کی طرف سے وہ محال آیا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہوتا ہے۔ جیسا کہ جس کافر کا کفر پر مرنا اللہ کے علم میں ہے تو اس کو بہرحال ایمان کا مکلف تو بنایا گیا ہے، جیسا ابو جہل، ابو لہب، تو ان کو اسلام کی دعوت تو دی گئی ہے، اور اللہ کے اس علم کی وجہ سے ان پر کوئی جبر لازم نہیں آیا، انہوں نے یہ کفر جو اختیار کیا اپنے ارادے اور اختیار سے کیا تھا، لیکن اللہ کے علم میں کیونکہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا،
تو اس کے برخلاف تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک. تو وہ جو محال شرعی ہے اس کا تو مکلف بندہ ہو سکتا ہے، اس پہ تو اتفاق ہے. بات ہو رہی ہے محال شرعی کی اور محال عادی کی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اختلاف آ رہا ہے. تو قالت الاشاعرۃ یجوز للہ ان یکلف عبادہ ما لا یطیقونہ، کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اللہ کے لیے کہ اپنے بندوں کو اس چیز کا مکلف کرے کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. یعنی وہ ان کے لیے محال چاہے شرعی ہو، محال چاہے وہ عقلی ہو، چاہے محال عادی ہو، وہ مطلقاً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا بندے کو مکلف کر سکتا ہے. عقلی بات ہو رہی ہے. شرعاً تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا. تو یہ شرعی طور پر ممانعت آ گئی ہے، اس کا وقوع نہیں ہے. گفتگو صرف امکان عقلی کے اندر ہو رہی ہے کہ کیا یہ عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے. تو اشاعرہ نے اس کو عقلاً ممکن مانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیز کا حکم دے دے اپنے بندوں کو کہ جو ان کے لیے یا تو عادتاً محال ہے کہ ان کو اس کی قدرت نہیں ہے عادتاً، جیسا کہ پہاڑ کا وزن اٹھانا. اب پہاڑ کے برابر وزن اٹھانا عادتاً انسان اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، یا وہ عقلاً ہی ان کے لیے ممکن نہ ہو، جیسا کہ خلق کرنا. ٹھیک ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا حکم دے سکتا ہے؟ تو اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا امکان عقلی موجود ہے، اگرچہ شریعت وارد ہو گئی ہے اس کی ممانعت پر، اس لیے حکم یہ دے گا نہیں کبھی. وَمَنَعَهُ الْمُعْتَزِلَةُ، معتزلہ نے مطلقاً اس کی نفی کی کہ نہ محال عادی اور نہ محال عقلی، اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی کا بھی بندے کو مکلف کرنا یہ عقلاً جائز نہیں ہے. یہ دونوں کو منع کرتے ہیں. وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ، اور حنفیہ نے ان کی موافقت کی، یعنی معتزلہ کی. لَيْسَ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَحَ وَاجِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ، یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اصلاح کرنا واجب ہے جیسا کہ معتزلہ نے کہا. تو یہ مسئلہ بھی اسی کی فرع ہے کہ اللہ پر جو بندوں کے حق میں بہتر ہے وہی کرنا لازم ہے. تو جب بندہ کر نہیں سکتا تو اللہ اس کا حکم بھی نہیں دے سکتا. وعدم جوازہ عقلاً بحث عقلی، تو اس کا عقلاً ناجائز ہونا یہ ایک عقلی بحث ہے. مبنی علی ان العقل قد یستقل بدرک صفت الکمال وضدہا، اور یہ اس بنیاد پر ہے کہ عقل جو ہے کبھی صفت کمال یا صفت نقص کے ادراک میں مستقل ہوتی ہے. والمراد بما لا یطاق هو المستحیل فی العادۃ، اور فرماتے ہیں کہ ما لا یطاق سے مراد یہاں پر وہ ہے جو عادتاً محال ہو. تو نیچے اعلیٰ حضرت نے حاشیے میں لکھا کہ یہاں عبارت میں کافی سقط آیا ہے، یہ الفاظ کو چھوٹ گئے ہیں. اصل تقریر اس طرح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہی کہ معتزلہ دونوں قسم کے محال کو منع کرتے ہیں اور اشاعرہ دونوں قسم کے محال کے جواز کی بات کرتے ہیں. اور جو ہم احناف ہیں ہم محال عقلی کی نفی کرتے ہیں
اور محال عادی کا اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محال عادی کا حکم دے سکتا ہے لیکن محال عقلی کا حکم نہیں دے سکتا، الا یہ کہ وہ تعجیز کے لیے ہو، عاجز کرنے کے لیے ہو. جیسا کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں، بڑا زبردست ہے. تو فرماتے ہیں اقول نسخۃ الکتاب المطبوعۃ فی بمبئی سقیمۃ جدا ولم نجد غیرہا وقد سقط ہا ہنا من الکلام ما غیر المرام وصوابہ ہاکذا، کہ ہمارے پاس جو نسخہ مطبوعہ بمبئی کا ہے وہ بہت ہی بیمار ہے، یعنی اس کے الفاظ مٹے ہوئے ہیں، اور کوئی دوسرا نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہاں پر کلام میں وہ الفاظ ساقط ہو گئے ہیں جس سے مقصد ہی تبدیل ہو رہا ہے. اور درست بات جو ہے وہ الفاظ وہ اس طرح ہیں کہ المراد بما لا یطاق هو المستحیل بالذات، کہ ما لا یطاق سے مراد محال ذاتی ہے یعنی محال عقلی، وهو بالنظر الى المکلف کالتکلیف بخلق الاجسام، اور یہاں پر محال ذاتی سے مراد بندوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی ان کے حق میں محال ذاتی ہے، اللہ کے حق میں محال ذاتی نہیں. جیسا کہ جسم کو تخلیق کرنے کا مکلف بنانا، اب بندے کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اجسام کو خلق کر سکے، لیکن اللہ کو یہ قدرت ہے، تو اللہ کے حق میں محال نہیں ہے، بندوں کے حق میں یہ محال عقلی ہے. وقد اتفقت الاشاعرۃ والحنفیۃ خلافا للمعتزلۃ علی جواز التکلیف بالمستحیل فی العادۃ کالطیران من الانسان وحمل الجبل. تو اشاعرہ اور حنفیہ کا اس میں اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ برخلاف معتزلہ کے کہ محال عادی کا مکلف بنانا عقلاً جائز ہے، جیسا کہ انسان کے لیے اڑنا محال عادی ہے، اور پہاڑ کا اٹھا لینا محال عادی ہے، لیکن محال عقلی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قدرت پیدا کر دے تو انسان پہاڑ بھی اٹھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدرت دے تو انسان ہوا میں اڑ بھی سکتا ہے بطور کرامت کے. قال فی المسلم والفواتح، تو مسلم اور فواتح الرحموت میں فرمایا لا يجوز التکلیف بالممتنع بالذات مطلقا کالجمع بین الضدین فی ذاتہ لا بالنسبۃ الی قدرت دون قدرت، کہ جو مطلقاً ممتنع بالذات ہے، مطلقاً یعنی کسی کی بھی قدرت میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں بھی اس کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ محال ذاتی ہے اس طور پر کہ اللہ کی قدرت سے بھی اس کا تعلق نہیں، بندوں کی قدرت کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ دو ضدوں کو جمع کرنا، تو اجتماع ضدین محال ہے. لا بالنسبۃ الی قدرت دون قدرت، ہاں ایک وہ محال ہے کہ جو اللہ کی قدرت کی طرف دیکھا جائے تو محال نہیں ہے، لیکن بندوں کی قدرت کی طرف دیکھا جائے تو محال ہے. اب الممتنع بالذات من المکلف، اسی طرح جو ممتنع بالذات مکلف کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے وہ. وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اگرچہ اللہ کی طرف قدرت نسبت کی جائے تو وہ ممکن ہے کہ خلق الجوہر، جیسا کہ جوہر کو پیدا کرنا. وجوز الاشعریۃ التکلیف بالممتنع بالذات بالنحویین المذکورین، تو اشاعرہ نے ممتنع بالذات جو دونوں قسمیں گزری ہیں ان کو مکلف بنانے کو جائز قرار دیا ہے. اما الممتنع عادتاً کحمل الجبل فیجوز التکلیف به عندنا، اور جو ممتنع عادتاً ہے یعنی محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے، تو جیسا کہ پہاڑ کو اٹھانا، تو اس کا مکلف بنانا ہمارے نزدیک بھی درست ہے، یعنی ماتریدیہ کے نزدیک، خلافاً للمعتزلۃ، اور معتزلہ اس محال عادی کا بھی انکار کرتے ہیں. فإنہم لا یجوزونہ عقلاً، کہ وہ اس محال عادی کو بھی عقلی طور پر جائز قرار نہیں دیتے. ولا یجوز عندنا شرعاً
اور یہ چاہے محال عادی ہو یا محال عقلی ہو، شرعی طور پر ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، لقولی تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی ان کے وقوع کا عدم شریعت کی طرف سے آ گیا ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے۔ والاجماع منعقد على صحة التکلیف بما علم اللہ انہ لا یقع بل وقوعه ایضا، اور اس پر اجماع منعقد ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے کہ واقع نہیں ہوگا تو اس کا مکلف بنانا درست بھی ہے بلکہ واقع بھی ہے، جیسا کہ ابو جہل کو ایمان کا حکم آیا، ابو لہب کو ایمان کا حکم آیا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وبالجملہ، تو خلاصہ یہ نکلا، فاصحابنا توسطوا بین التجویز مطلقا حتی فی الممتنع بالذات والمنع مطلقا حتی فی المحال العادی، تو ہمارے جو اصحاب ہیں یعنی ماتریدیہ، انہوں نے دونوں جواز کے درمیان کا قول لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ممتنع بالذات کو اشاعرہ نے کہا تھا، اور جو مطلقاً منع کیا معتزلہ نے اس کے درمیان کا قول لیا، تو انہوں نے محال عادی کو بھی منع کر دیا، اور اشاعرہ نے محال عقلی کو بھی عقلاً جائز قرار دے دیا، تو ہم نے درمیان کی بات کی، فاجازوا ھذا لا ذاکا، تو ہم نے محال عادی کو جائز قرار دیا لیکن محال عقلی کو ممنوع قرار دیا، ٹھیک ہے جی۔ والصحیح قول اصحابنا، اور صحیح ہم ماتریدیہ کا ہی قول ہے، فإن امکان الفعل من المکلف کاف لصحت التکلیف، کہ مکلف سے اس فعل کا امکان کا ہونا ہی اس کے مکلف بنائے جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ محال عادی ہے، محال عقلی تو ہے نہیں۔ واللہ قادر علی ان یخرق له العوائد اذا قصدہ، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جو روکنے والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے جب وہ اس کا مکلف بنائے، اس کا قصد کرے اللہ۔ اما ما لا يمکن اصلا کالتکلیف فالتکلیف به بمعنى الطلب الحقیقی لا للتعجیز کما فی فأتوا بسورۃ من مثلہ ولا التعذیب کما یقال للمصورین احیوا ما خلقتم اما جہل او عبث فیجب تنزیہ اللہ تعالی عنہ، تو کہتے ہیں کہ وگرنہ جو اصلاً ہی ممکن نہیں ہے تو اس کا مکلف بنانا طلب حقیقی کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان سے یہ فعل چاہتا ہے ہونا، تو جناب یہ تو پھر یا تو جہل ہے یا پھر عبث ہے کہ وہ کرنا عقلاً ممکن ہی نہیں ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کرو۔ اندھا دیکھ ہی نہیں سکتا، اسے کہا جا رہا ہے دیکھو، یہ تو خیر بلکہ محال عادی میں جائے گا، کیونکہ اندھا بھی دیکھ سکتا ہے اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس محال عقلی کا حکم دینے سے کہ عبث ہو یا جہل ہو اس سے پاک ہے۔ ہاں بعض اوقات حکم جو آتا ہے وہ طلب حقیقی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے فرمایا کفار کو اس کی ایک صورت لے کر آ جاؤ، تو یہاں اصلاً حکم نہیں ہے بلکہ ان کو عاجز کرنے کے لیے ہے، یا عذاب دینے کے لیے حکم آئے گا، جیسے مصورین کو کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اب اس کو زندہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر عبارت دوبارہ سے ہم جوڑتے ہیں، تو مراد یہاں پر وہ ہے کہ جو محال عادی ہو یا جس کی ہم احناف اجازت دیتے ہیں، کالطیران من الانسان وحمل الجبل، واما الفعل المستحیل وقوعه باعتبار سبق العلم الازلی بعدم وقوعه فلا خلاف فی وقوع التکلیف به، اور وہ کہ جو محال اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو علم ازلی ہے اس کے عدم وقوع پر موجود ہے، تو اس کا مکلف بنانے کا وقوع، تو اس کے وقوع میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے معتزلہ ہوں، چاہے ماتریدیہ ہوں، چاہے اشاعرہ ہوں،
لأنه لا اثر للعلم فی سلب قدرت المکلف ولا فی جبرہ علی المخالفت، کیونکہ اس علم کا مکلف کی قدرت کے سلب میں کوئی اثر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مخالفت کے جبر کے اندر، کیونکہ اللہ کا علم ہے، لیکن وہ علم اس بات پہ ہے کہ بندہ اپنے قصد اور ارادے سے اس کفر کو اختیار کرے گا اور ایمان حاصل نہیں کرے گا۔ تو یہاں یہ خلاصہ نکلا ہمارا کہ ایسی چیز کا مکلف بنانا جو عادتاً محال ہے، عقلاً ممکن ہے ہم ماتریدیہ کے نزدیک، لیکن شرعی طور پر ایسا واقع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی یہیں پر اسی پر ایک اور گفتگو آگے چلتی ہے کہ کیا نیک کو سزا دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی اسی مسئلے کے اوپر چلتا ہے کہ اصلاح للعباد اللہ پر واجب ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔